عمران خان شعبے کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھاک رہیں گے. ہماری بہت ساری دعائیں اپنے تمام سننے والوں کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے, دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں. اور وقت ملاقات اجمل شعبے کے ساتھ, جی ہاں بالکل 3 بجے ہر ہفتے کی دوپہر کو آپ دیکھتے ہیں میرے ساتھ, اور میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اپنے ملک کی جانی پہچانی شخصیات سے جنہیں آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں یا اس کے علاوہ سوشل لوگ ہیں جو اپنے ایک فیلڈ کے حوالے سے اپنا ایک مقام رکھتے ہیں, اپنی شخصیت کو انہوں نے بنایا اور آج لوگوں میں جانے پہچانے جاتے ہیں. آج کی ملاقات بھی بڑی زبردست ملاقات ہے. آپ میں ڈرامے تو دیکھتے رہتے ہیں, ٹی وی کے ڈرامے بے پناہ دیکھتے ہیں, اور اس میں بہت سارے اچھے ایسے کریکٹر ہوتے ہیں جو الگ یونک سے ہوتے ہیں, الگ بالکل, جن کا لب و لہجہ, جن کا بولنا, جن کی چال ڈھال, جن کا کریکٹر بالکل الگ مختلف ہوتا ہے. جب وہ اسکرین پر اپنے کسی سین میں اپنے شاٹ میں آتے ہیں تو بندہ ایک دم جو چونکتا ہے, انہیں بڑے غور سے دیکھتا ہے, بڑا انجوائے کرتا ہے ان کے ساتھ. جی ہاں, ایسا ہی کریکٹر آج ہمارے ساتھ موجود ہے. میں آپ کی ملاقات کراؤں گا اپنی آج کی مہمان, جی ہاں, جو رائٹر بھی ہیں ماشاءاللہ, تھیٹر ایکٹر بھی ہیں, ٹی وی ایکٹر بھی ہیں, اور اس کے علاوہ تھیٹر پڑھاتی بھی ہیں. جی ہاں, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایف ایم 100 پاکستان کی ملاقات علمی شعبے کے ساتھ میں خوش آمدید کہتے ہیں سمینہ نذیر کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, خیریت سے؟ بالکل اب تو اچھا تیز ہو بھی گئی ویسے. کیسی آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ایک دم فٹ. زبردست. کراچی کا اتنا خوبصورت موسم چل رہا ہے تو ٹھیک ہی ہے موڈ. ہاں, وہ گانا ہے, وہ گانا ہے, بڑا خوبصورت گانا ہے, موسم حسین ہے لیکن کیا ماضی تم سا حسین نہیں ہے. اب واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور خوبصورتی کہتے ہیں انسان کی چہرہ تو خوبصورت ہو ہی ہو, مگر جب دل خوبصورت نہ ہونا تو سب چیزیں بیکار ہوتی ہیں. انسان اندر سے خوبصورت ہونا بہت ضروری ہے. وہ اندر کا انسان اگر اس کا خوبصورت ہے تو چہرہ آٹومیٹکلی خوبصورت ہو جاتا ہے اس کا. پھر تو خیر بہرحال آج کل کیا مصروفیات ہیں سمینہ آپ کی؟ ایک تو آپ کو سب سے پہلے میں تھینکس کہنا چاہوں گا, آپ نے اپنے مصروفیات سے ٹائم نکالا. بڑے لمبے عرصے سے آپ سے بات چیت چل رہی تھی, کبھی آپ اسلام آباد ہیں, کبھی کچھ ہیں, کبھی مہمان آ رہے ہیں, کبھی وہ پھر وہ کانفرنس شروع ہو گئی, عالمی کانفرنس شروع ہو گئی, پھر یہ سلسلے. تو بہرحال آج آخر فائنل جو ہے وہ آپ پہنچ ہی گئی, پہنچ گئی. تو اس کے لیے میں اپنی مینجمنٹ کی جانب سے, اپنی جانب سے بہت شکر گزار ہوں آپ کا. آپ نے وقت نکالا ہمارے چھوٹے سے پروگرام کے لیے, اور امید ہے کہ ایف ایم 100 کی اسٹوڈیو میں بیٹھ کر آپ انجوائے کریں گے. جی جی, مزہ آیا. بڑا رومانٹک ماحول ہے یہاں تو سر. ہم ایک جادوئی سا ماحول ہے, جادوئی سا ماحول, بالکل بالکل. اچھا, ریڈیو کا پتہ ہے, ریڈیو کا ماحول بھی الگ ہی ہوتا ہے پھر. اچھا, یہ ریڈیو ایف ایم 100 جب ریڈیو آیا تو اس سے تھوڑا سا اپنی تمام چیزوں کا ایک چینج کر دیا, ورنہ ریڈیو پہ عام طور پہ مطلب اتنا اچھا اسٹوڈیو ایسی چیزیں ہوتی, آپ نے دیکھی ہو, آپ نے ریڈیو کیا ہوگا, آپ نے مطلب ایسا ریڈیو ہوتا نہیں ہے اسٹوڈیو جیسے ہمارے ریڈیو. ابھی بھی آج بھی ہم ریڈیو پاکستان کے اسٹوڈیو پہ جاتے ہیں تو وہاں مطلب ہمیں ایسا اسٹوڈیو نہیں ملتا. جی جی جی, سمپل سا ٹیبل پہ مائک رکھے ہوئے. ہاں, نہیں اس پہ بڑا اپنے کام, اسٹیٹکس پہ بڑا کام ہوا ہے. دل چاہ رہا ہے کہ اچھی اچھی باتیں کی جائے. اور ہم اس کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ پھر اس کو مطلب ہر سال جیسے بھی ہمارے باسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ کریٹو مائنڈ کے, وہ اس کو پھر چینج, اس کا مطلب جو آؤٹ لک چینج کرتے رہتے ہیں اس کو, تاکہ موڈ بھی اچھا رہے, پھر کام کرنے والوں کو, بولنے والوں کا موڈ اور رومانٹک ہوتا جائے وہ. خیر بہرحال, تو میں پوچھا تھا کہ آج کل آپ کیا کر رہی ہیں, کیا آج کل مصروفیات ہیں؟ آج کل ایک خمار کا لفظ ہے, جو ہینگ اوور کا لفظ ہے, وہ میرے ناول سے وابستہ ہے. وہ میں دیکھ رہا ہوں. جی جی, اپنے ناول کی ریلیز اور اس کے اجرا کے خمار میں ہوں. دیکھیے 5 سال کی محنت تھی اس ناول کے پیچھے, جو میں نے افریقہ کے پس منظر میں لکھا ہے. وہ لانچ ہوا, پہلے وہ ILF میں اسلام آباد میں لانچ ہوا, پھر ہم اسے کراچی لائے, بالکل جیسے دلہن کی رونمائی ہوتی ہے نا جگہ جگہ, آج خالہ دیکھیں گی, کل پھپھی نے دعوت کی ہے, پھر ماموں نے, تو اسی طرح میرے ناول کی منہ دکھائیاں ہو رہی ہیں, اور وہ تقاریب چل رہی ہیں, تصاویر کھنچ رہی ہیں, ایک سیلیبریشن ہے. اور اب پھر ایکسپو سینٹر میں بھی ہے, کل جو لوگ سن رہے ہیں وہ کل میں وہاں ہوں گی, تو وہ سیلفی کھنچوائیں یا کتاب پر سائن کروائیں. کل ایکسپو سینٹر میں ہوں گی شام. تو اس کا نام خمار کیوں ہے, کیا وجہ اس کا ناول کا خمار کیوں؟ نہیں, کتاب کا نام خمار نہیں ہے, اس کتاب کا نام ہے سیاہ ہیرے. سیاہ ہیرے, جی, جو افریقی لوگوں کے لیے ہے. اچھا, وہ افریقہ, تو پھر یہاں بیچارے وہ کیا, یہاں جو ہمارے جو کالے پیلے لوگ ہیں یہ بیچارے کیا کریں گے؟ وہ تو سیاہ ہیروں کے لیے. نہیں, اردو میں لکھا ہوا ناول ہے, وہ ہے ہی پاکستانیوں کے لیے, بلکہ تو پھر سیاہ ہیرے کیوں ہیں؟ ان کے بارے میں ہے. دیکھیے, ہم کہانی لکھتے ہیں درخت کے بارے میں, درخت کے لیے نہیں لکھتے. یہ بات بھی صحیح ہے, یہ بات میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے بھائی, کیونکہ ہمارے یہاں تو سیاہ بیچارے, یہاں تو یا تو دل کے بہت لوگ, اکثر ہی سے لوگ دل کے سیاہ ہیں. ہاں, نہیں, وہ ناول بھی اسی طرح ہے کہ جن لوگوں کو ہم سیاہ کہتے ہیں,
ریسزم ہے, بڑی نسل پرستی ہے, اور رنگوں پہ بڑی بات ہے, گورا کالا ہمارے یہاں تو بہت زیادہ ہے, ہمارے یہاں تو اس ناول کو پڑھ کر معلوم چلتا ہے کہ جن لوگ جو بظاہر گورے ہیں وہ دراصل سیاہ ہیں, اور جو سیاہ لوگ ہیں وہ دراصل صاف ستھرے اور نور کے, دل کے روشن کے بھی اور طبیعت اور حقیقت بھی, مطلب یہ بات ایسی بھی واقعی صحیح بات آپ نے کہی. تو یہ آپ کا پہلا ناول ہے یہ؟ جی ناول پہلا ہے, کتاب دوسری ہے. اس سے 3 سال پہلے کلو میں نے کتاب اپنی شائع ہوئی تھی مکتبہ دانیال سے, جیسے میری 6 کہانیاں ہیں. بہت کچھ کسی نے کہا ہے, بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ ان کو پڑھ کر اس میں چغتائی کی بہت یاد آتی ہے. اچھا, تو کہانیاں ذرا جی ہاں بولڈ ہیں, ایسی میں نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی, کھل کے لکھا ہے, عورتوں پہ لکھا ہے, عورتوں کے بارے میں ہے, بہت حسین خوبصورت. تو کلو ہائے کلو پہ جا دیکھ کے لیا, تو یہ کلو کا کیوں فلم؟ کلو ایک کہانی ہے, آصف فروخی مرحوم صاحب نے اس کتاب کا نام, ان کو کلو افسانہ بہت پسند تھا, جو ایک لڑکی کے بارے میں ہے کہ جس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے مار پیٹ کے, وہ کالی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یو پی کی سیٹنگ ہے, ہندوستان کوئی 50 کی دہائی کی. تو وہ کہانی مطلب وہ اتنی مقبول ہوئی کہ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئی, ہندوستان میں پڑھی گئی کئی جگہوں پر, تو اس لیے اس کتاب کا ٹائٹل کلو ہے. ویسے کہانیاں اس میں 6 ہیں, اور ان عورتوں کے بارے میں ہے. اچھا کتاب کا میں کتاب لانا بھول گئی جلدی میں. تو عورت کا خوبصورت ایک عورت کا چہرہ ہے جس کی مونچھیں لگی ہوئی, مونچھیں بنی ہوئی, باضابطہ مونچھیں ہیں. مونچھیں آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں تو پاور کا ایک سمبل ہے نا, یا مردانگی کا. تو وہ عورتیں تو ہیں لیکن انہوں نے مردانہ وار زندگیاں جی ہیں, they were never celebrated. جیسے خاندان کی کوئی پھوپھی ہو گئیں یا کوئی ایسی خالہ ہو گئی جن کی کبھی شادی نہیں ہوئی, وہ اوور ایج ہو گئیں, لیکن کبھی ہمارے یہاں پوچھا نہیں جاتا کہ بھائی تمہاری شادی نہیں ہوئی تو تمہارا دل کیا کہتا ہے, تمہاری تنہائی کیسے بسر ہوتی ہے, تم شادیوں میں آتی ہو تو تم اپنے آپ کو کیا حیثیت دیتی ہو, کیا محسوس کرتی ہو. تو آپ پڑھیے گا, کہانیاں بہت ہی عمدہ ہیں. چلے گڈ, ماشاء اللہ, زبردست, بہت اچھے. اور یقیناً ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے والے ہمیں فیس بک پہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں جوائن کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے, اور بات جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ دل کی افسانے نگاہوں کی زبان تک پہنچے, بات چل نکلی, اب دیکھیں کہاں تک پہنچے. تو یہ بات جو ہے وہ کینیڈا بھی پہنچ چکی ہے اور انڈیا بھی پہنچ چکی ہے. کیا بات. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں محسن خان ہمیں کہتے ہیں ویلکم, تھینک یو ویری مچ محسن, بہت شکریہ. اور کینیڈا سے کریم بخش بلوچ کا پرخلوص سلام قبول کیجیے گا. وعلیکم السلام. یہ کینیڈا میں ہمارے بڑے پرانے سننے والے, ہمارے ریڈیو کے دور کے شروع کے, اور کریم بخش بلوچ یہ اب آج کل کینیڈا میں. زین العابدین شاہ صاحب سکھر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم فرام سکھر. وعلیکم السلام جی. اور کریم بخش بلوچ صاحب کہتے ہیں مہمان کو بھی خاص سلام ہمارا. کریم صاحب وعلیکم السلام. اور اس کے بعد انڈیا سے شمس رضا نے ہمیں جوائن کیا, کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس کے بعد کہتے ہیں میری طرف سے گیسٹ کو بھی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ آپ کے یہاں ٹھنڈ کیسی ہے بھائی. ہمارے یہاں ٹھنڈ, دن میں گرمی ہے, رات کو ذرا موسم ٹھنڈا ہو گیا, دن میں تو گرمی ہے, اور مگر ایک موسم ابھی کچھ دھیرے دھیرے چینج ہونا, خشک ہوا بہت ہے, موسم چینج ہونا شروع ہو گیا. اور کیونکہ اب سیزن ہے, ہونا تو ہے, سردی کا موسم ہے تو سردی تو ہوگی. ابھی ہم کہیں گے سردی کا موسم ہے گرمی ہو تو پھر کیسے ہو سکتا ہے, وہ تو ہوگی, ابھی نہیں تو دیر سے ہوگی ضرور. بہرحال جی. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سمینہ نذیر, ہمارے ساتھ موجود ہے. سمینہ نذیر ابھی آپ کو پتا کہ ان کی کتاب کے حوالے سے 2 کتابیں ماشاء اللہ ہیں, اور اس حوالے سے بات ہو رہی تھی ہماری. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ سمینہ نذیر جو ہے وہ بہت اچھی ایکٹر ہیں, بہت سارے ڈرامے آپ اگر دیکھیں, بہت سارے ڈرامے آپ نے دیکھے ہوں گے. اور اگر حالیہ دیکھا جائے تو ماہر یہ بھی ختم ہوا ہے, کچھ عرصہ ہوا بھی ختم ہوا, وہ ماہری بڑا ہٹ گیا, اور چائلڈ میرج کے اوپر وہ ڈرامہ تھا اور بڑا زبردست ڈرامہ تھا. اس میں آپ نے ضرور انہیں دیکھا ہوگا, ٹائٹل رول تھا, اور وہ ٹائٹل مایا خان, جی ہاں مایا خان کی جو ہے والدہ کا رول تھا, اور کیا زبردست رول تھا, بڑا زبردست. میں نے پورا 1 to ایک پہلے ایپیسوڈ سے لے کر آخری ایپیسوڈ دیکھا ہے, پورا مجھے زبانی یاد ہے وہ. تو خیر بہرحال ہمارے ساتھ موجود ہیں سمینہ نذیر, اور کریکٹر بہت سارے, اس کے علاوہ بھی وہ یونیک کریکٹر, اس لیے کہ جب آپ کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں اس میں کوئی ایک کریکٹر جو ہے وہ آ جاتا ہے تھوڑا سا الگ لینگویج کا جی, جہاں پر یا تو تھوڑی سی وہ حیدرآبادی بولی جا رہی ہے, یا تھوڑی سی اور الگ لینگویج ہے, یا تھوڑا سا بہت ہی ساز جو ہے بڑی بہت تیز ساز جو ہے, بڑی کہتے ہیں کلیجہ نکالنے والی ساز بن گئی ہیں. تو یہ ایسے کریکٹر ہوتے ہیں کہ یہ کریکٹر بڑے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں,
بہت اٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کو. تو یہ ایسے کریکٹر بڑے جاندار, حالانکہ یہ کریکٹر لوگ کہتے ہیں یار کیا عجیب سا, یار دیکھو, مگر بات ہے کہ پورے ہیرو ہیروئن کو چھوڑ کے یہ کریکٹر ایسے ہوتے ہیں جو اچانک اسکرین پر آتے ہیں, لوگ کہتے ہیں ارے یار یہ ہے دیکھو, اب مزہ آیا ڈرامہ دیکھنے کا. تو یہی اب مزہ آئے گا پروگرام کو کرنے کا. تو اس کے لیے بالکل آپ میرے ساتھ, اور ہمیں احمد نعمان نے حیدرآباد سے جوائن کیا, کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام احمد نعمان, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, خیریت سے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری ہم ایک چھوٹی سی بریک ہم لیں گے, بریک پہ جائیں گے ابھی, مگر اس سے پہلے ساتھ بتا دوں کہ یہ پروگرام آپ یقیناً جو ہے FM 100 پاکستان کے یوٹیوب چینل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, FM 100 پاکستان کے فیس بک آفیشیل پیج پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کے علاوہ میرے پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں, میری ID بھی دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ جہاں آپ چاہیں گے وہاں دیکھ سکتے ہیں. یقیناً یہ پروگرام آپ کے لیے ہر جگہ موجود ہے, اور سننے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ریڈیو موجود ہے, اور ریڈیو بھی اب آسان اتنا ہے کہ آپ جائیں گے ایپ پر, ایپ ہماری ڈاؤن لوڈ کریں گے پلے اسٹور سے, انسٹال کریں گے. اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ کی تو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, انسٹال کریں, لسن لائیو کو کلک کریں گے, کراچی کو کلک کریں گے, دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں. اب ریڈیو اب دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کے سن سکتے ہیں. ہمیں جوائن کیا کراچی سے زرین ستار کنی والا نے ہمیں جوائن کیا, کہتی ہیں سلام اینڈ ویلکم گیسٹ جی. اور اس کے بعد پرتگال سے ہمیں جوائن کیا نصیر احمد بھٹی نے. دیکھیے پرتگال بھی بات پہنچی ہے. تو جناب کہتے ہیں ہاں, اور تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم اینڈ السلام علیکم پاکستان. شعبی بھائی کیا حال ہیں آپ کے, اور معزز مہمان کو میری طرف سے السلام علیکم. ہو سکے تو فرمائش پوری کر دیں. آپ کو تو اس پروگرام میں گانے چلتے نہیں تو فرمائش کیسے پوری کروں گا نصیر, آپ کو بتائیے, آپ تو سمجھدار ہیں آپ کو. اور زرین ستار کہتی ہے تھینک یو ویری مچ. اور اچھا ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سمینہ نذیر. اچھا سمینہ, پہلے بتائیں کہ یہ ایکٹنگ میں آنے کا, آپ تھیٹر بھی ماشاءاللہ کر رہی ہیں, ٹی وی بھی آپ کر رہی ہیں, تو یہ کب آپ نے شروع کیا تھا یہ کہانی ایکٹنگ کا؟ ماشاءاللہ سب تو دراصل یہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں ویسے بائی پروفیشن اور بائی اسٹڈیز اینٹمولوجسٹ ہوں. اچھا کیا بات ہے, واہ واہ, کیڑوں کی ڈاکٹر ہوں سمجھ لیجیے. ایم فل بھی کیا, اور پھر افریقہ چلی گئی شادی کر کے. تو وہاں پڑھا بھی رہی تھی, سائنس پڑھا رہی تھی, تھوڑا سا آرٹس بھی پڑھتی. تو اس دوران بڑا ٹریول کیا ساری دنیا میں. تو فرانس گئی, پیرس میں رہی, دیکھا, تو دل میں آیا کہ بھائی یہ اتنا اچھا کام ہو رہا ہے تھیٹر کا, یہ ہمارے ہاں کیوں نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن کچھ کیا نہیں میں نے. پھر مجھے 2010 میں پتہ چلا ناپا اکیڈمی کا, نیشنل پرفارمنگ آرٹس اکیڈمی, تو اور کہ ایسے جید علماء وہاں پڑھا رہے تھے, ضیاء محی الدین صاحب, طلعت صاحب, راحت کاظمی, ڈاکٹر انور سجاد وغیرہ. تو میں اس وقت امریکہ جا چکی تھی. تو بس پھر میں نے ایک شو میں دیکھا کیسا ہو رہا ہے, اور میں پاکستان آ گئی, اور میں نے جا کے آڈیشن دیا جس کی مجھے امید نہیں تھی. مجھے تو اسٹیج کا ایک خوف ہوتا تھا, کچھ سال پہلے کی بات ہے بتائیے, اور اب میں تھیٹر پڑھاتی ہوں. تو میں نے اپنی اس ڈگری کو رکھا ایک طرف جو اماں ابا کے کہنے سے لی تھی, دل میں تو آرٹس پڑھنا تھا. پھر میں نے یہاں داخلہ لیا, باقاعدہ 4 سال پڑھا ہے, پھر اپنا پروڈکشن ہاؤس کھولا. تو مطلب باقاعدہ جیسے ایک پائلٹ تربیت لے کے جہاز اڑاتا ہے نا, تو ایکٹنگ بھی ایسا ہی ہے جو زیادہ تر لوگ نہیں سمجھتے. ان کو لگتا ہے ہم خوبصورت ہیں, اسمارٹ ہیں, ہم بول سکتے ہیں تو ہم آ جائیں, اور آ تو جاتے ہیں وہ, لیکن ان کو کردار کی وہ سمجھ نہیں ہوتی, ان کی کارکردگی ویسی نہیں ہوتی. تو بس یہ ہے کہ میں سیکھ کر آئی. ہمارے یہاں جنریشن اب ہماری آج کل وہ یہ کہ وہ راتوں رات جو ہے نا وہ اسٹار بننے کی سوچ نہیں ہوتی. اصل وہ کہتے ہیں کیا ایکٹنگ کیا ہے یار, کیمرے کے سامنے ڈائلاگ تو بولنا ہے, کیا کرنا ہے, اور ڈائلاگ تو بولنا ہے. مگر یہ آپ دیکھیں کہ ڈائلاگ بولنا ایک وہ چیز کو جو آپ گھر میں بول رہے ہیں, حالانکہ گھر میں بھی آپ کریکٹر ہی کر رہے ہیں, آپ نارمل لائف میں آپ کریکٹر ہی کر رہے ہیں, تمام الگ الگ کریکٹر آپ کے رول ہیں. مگر کیمرہ جب ہوتا ہے جہاں آپ کو ایک فاؤنڈیشن مل جاتی ہے, وہاں پھر آپ کا ذہن وہ نہیں رہتا, پھر وہاں تو ساری سوچ بدل جاتی ہے, سب کچھ آپ ایک دائرے کے اندر بند ہو جاتے ہیں, قید ہوتے ہیں. اب وہاں بولنا ہے آپ کو, تو وہاں پہ سب کچھ ہی کہتے ہیں, جو یاد ہو تو وہ بھی بھول جاتا بندہ, ایسا ہوتا ہے. تو خیر بہرحال تو پھر وہ ہوا, تو پھر آپ نے پہلے مطلب تھیٹر آپ نے شروع کیا؟ ہاں تھیٹر تو دیکھیں بزنس مدر آف آل آرٹس ہے, اور پرفارمنگ مشکل بالکل. تو ظاہر ہے, اور میں آئی تھی ڈائریکٹر بننے کے لیے. میں نے سوچا تھا بس ڈائریکشن کا کورس الگ ہوتا ہوگا, لیکن پتہ یہ لگا کہ سب کچھ کرنا ہے, ڈانس کرنا ہے, سنگنگ, اسی میں سب کچھ تھا, سب چیزیں, اور امپرووائزیشن اور ایکٹنگ. تو ایکٹنگ کرتے گئے 3 سال میں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ڈائریکٹر بن گئے, کب چھوٹے چھوٹے سین کرنے لگے, پھر بڑے کھیل کرنے لگے. تو پھر اب دونوں چیزیں ملا جلا کے کرتی ہوں. تھیٹر میری ابھی بالکل پہلوٹی کا بچہ ہوتا ہے نا, جیسے پہلا بیٹا یا بیٹی بہت عزیز ہوتا ہے, تو تھیٹر ابھی میری پہلی چاہت ہے. سال میں 1 یا 2 بڑے کھیل ضرور کرتی ہوں, باقی ٹی وی کی, OTT, فلم سب کچھ کر چکی ہوں, اور پھر جو وقت ملتا ہے اس میں لکھتی ہوں. تو پہلا کون سا بڑا اپنے تھیٹر کون سا کیا؟
میں نے اپنا پروڈکشن ہاؤس واٹ ایف پروڈکشنز کھولا تھا 2012 میں کچھ اور ایلمنائی کے ساتھ مل کر. تو آؤل اینڈ دا پوسی کیٹ ایک کھیل تھا جو انگلش میں کیا, پھر دی آڈ کپل کیا, پھر دا ٹیچر کیا. 3 کھیل ہم نے انگریزی میں کیا. پھر ہم ایک دم اردو میں آ گئے, تو اردو میں پھر ہم کھیل کرنے لگے. آرٹ ایک ناپا میں 2012 میں ہوا انٹرنیشنل تھیٹر فیسٹیول, جس میں NSD سے بھی ایکٹرز آتے تھے. تو اس سال میرا پہلا کھیل تھا آرٹ, جو میں نے اڈاپٹ کیا تھا. 3 مرد ہیں اس میں جو ایک پینٹنگ خرید کے لائے, اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے. وہ سوڈو انٹلیکچوئلس پہ ہے پورا کھیل. تو وہ بڑا مقبول ہوا. اٹ واز فل کامیڈی, ہنس کے لوگوں کا برا حال. تو پھر ضیاء صاحب نے اس کھیل کو 12 دن تک آرٹس کاؤنسل کے لیے خرید لیا تھا, جو ہم نے پہلے ہیں ہم اسٹوڈنٹس میں, کہ ورنہ تو اس وقت تک ٹیچرز کرتے تھے. اسٹوڈنٹس کی طرف سے پہلا کھیل جو ریپیٹری کے لیے 12 دن تک چلا, وہ میرا پہلا کھیل تھا آرٹ, اور جو لکھا یاسمینہ رضا نے تھا, لیکن میں نے اس کو اڈاپٹ کیا تھا فرینڈ سے. تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے ایک سنگ میل تھا. اور پھر نیور لک بیک, پھر وہ تو نشہ چڑھ گیا کہ بھائی یہ اتنی تالیاں سننی ہیں. اور پھر لائیو وہ ٹی وی پہ تو چلو آدمی کیمرہ وہ تو لوگ دیکھنا, بعد میں اپریسیشن ملتی ہے. وہاں تو لوگ سامنے بیٹھے ہیں, اپریسیشن فوری کہتے ہیں, نفع نقصان آپ کا سامنے مل رہا ہے آپ کو, سامنے, اور وہ اس کا مزہ بھی الگ ہوتا ہے. وہ بالکل الگ مزہ ہے, اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے کسی اور آرٹ سے. جو وہاں کی سیٹیاں بجتی ہیں, جو وہاں کا شور ہوتا ہے نا, جو وہاں کی کلیپ ہوتی ہے, وہ تو کیا بات ہے, اس کا تو مزہ ہی الگ ہے کہ کھڑے کھڑے آپ کو. اور اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے اجمل, اگر آپ لوگ سنتے نہیں اس بات کو, مانتے ہیں یا نہیں پتہ نہیں, ہم کہتے ہیں کہ آڈینس بھی کھیل کا حصہ ہے. بالکل لازمی, تماشا یہ نہیں کہ آئے دیکھے اور چلے گئے. ہم تھیٹر کہتے ہیں اچھا تھیٹر سوال اٹھاتا ہے. بالکل, تو ہم ضرور ایسا کوئی سوال اٹھا لیتے ہیں جو آڈینس کو چبھتا ہے گھر جا کر. وہ کہتے ہیں کہیں میں تو ایسا نہیں, کہیں میری بات تو نہیں ہو رہی تھی کیا, میں نے تو ایسا نہیں کیا. وہ اپنے آگے جواب دہ ہوتے ہیں, پھر وہ اپنے آپ کو تلاش کر رہا ہوتا ہے نا کہ یار. تو اچھا تھیٹر جو ہے نا, وہ نہ صرف ہمیں ایکٹرز کو بدلتا ہے بلکہ دیکھنے والے کو بھی بدلتا ہے. مگر بات وہی ہے کہ وہ اب وہ کہانی کیا ہے, مطلب اس کا اسکرپٹ کیا بن رہا ہے, وہ تو وہی ہے نا کہ آپ وہاں اگر اچھی کہانی اچھا اسکرپٹ ہوگا تو ہی تو وہ بات سامنے آگے پہنچے گی نا. اچھے کھیل کی بات, کیونکہ عام طور پر ہمارے آپ کو پتا ہے کہ زیادہ نہیں ہے, مطلب ڈراموں پہ دیکھا جائے تو الگ کہانی ہے, مگر تھیٹر کی کہانی پھر بھی تھوڑا سا اس سے الگ ہے, مختلف ہے تھیٹر میں. اور تھیٹر میں اچھا, تھیٹر میں جو نیپا میں اس وقت لوگ جو اس وقت سیکھتے بھی ہیں, میں کہا 4 سال کا کورس ہے وہ, تو کیا وہاں ابھی بھی رجحان اتنا ہے کیونکہ 3-4 سال تک لوگ وہاں پر جمے رہتے ہیں, لڑکے لڑکیاں اگر آتے ہیں تو. بھائی اب تو اپنے گھر نہیں جاتے, وہ تو ان کا تو یہ حال ہے, رات 9 بجے گارڈز کہتے ہیں بھائی جاؤ, مجھے اللہ کے واسطے چلے جاؤ یار اب تو. اچھا اب تو لوگوں کو کم پتا ہے, لیکن زیادہ کام ہمارے یہاں آرٹس کاؤنسل میں ہو رہا ہے. میں آرٹس کاؤنسل میں پڑھا رہی ہوں اور نیپا میں بھی پڑھاؤں گی. تو آرٹس کاؤنسل تو ایک سمجھیے آشرم ہے, ایک ایسی جگہ ہے جسے سب کو اپنی پناہ میں لے لیا ہے. مطلب چاہے وہ ویژول آرٹسٹ ہوں یا میوزیشین ہو, کوئی بچہ کتھک سیکھ رہا ہے, کوئی بھرت ناٹیم سیکھ رہا ہے, اور ہم ایکٹنگ اکیڈمی الگ ہے. تو آرٹس کاؤنسل میں احمد شاہ نے تو بالکل, احمد شاہ صاحب نے ویسے جب سے احمد شاہ صاحب آئے وہاں پر انہوں نے کافی آرٹس کاؤنسل کا لک ہی بدل دیا نا. کراچی کا لڑکوں لڑکیوں کے لیے کچھ بھی تو نہیں ہے اس کے علاوہ. اب ہر ایک کو تو آپ MBA اور انجینئر ڈاکٹر لائر نہیں بنائیں گے نا, ایک توازن بھی قائم رکھنا ہوتا ہے. اچھا سب بنتے بھی تو نہیں ہیں, باتیں پڑھتے تو سارے بہت سارے ہیں, یہ بھی ایک الگ بحث ہے. لیکن ماں باپ جو ڈسکریج کرتے ہیں نا گھر سے, ان کے خیال میں تو آرٹ جو ہے صرف فیلئرز پڑھتے ہیں, جو کہ بہت خام خیالی ہے. آرٹ بچے کا رجحان نظر آنے لگتا ہے جب وہ 10-11 سال کا ہوتا ہے. ہمارے گھر کا ماحول تو وہی ہوتا ہے نا, کہ پرانا ماحول آج بھی چل رہا ہے نا کہ یہ کوئی کام ہے کرنے والا, یہ آرٹس پڑھو گے, ایکٹنگ ہے, تھیٹر ہے, یہ کوئی کام ہے کوئی کرنے والا. جو یہ بات کہہ رہے ہیں نا, کہہ رہی ہیں یا کہہ رہے ہیں, وہ خود ٹی وی دیکھ رہے ہیں. ہاں دیکھتے تو انہوں نے زندگی میں وحید مراد کی, شمی مارا کی فلمیں دیکھی, کوئی فلم چھوڑی نہیں ہوگی, کوئی فلم نہیں چھوڑی. وہ گانے بجتے تھے, انہیں یاد ہوتے تھے سب. یہ کلچر ہی نہیں, یہ کلچر ایک ختم ہوتا جا رہا ہے. اس پر بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جو کیا, ہم اپنے بچوں کو کیوں منع کر رہے ہیں, کیوں. یہ تو حقیقت ہے, کیونکہ آپ دیکھیں, اب اصل دیکھا جائے تو صحیح طور پر کلچر ہمارے معاشرے کو اور زیادہ ریفائن کرتا ہے. وہ جی مطلب بالکل ایسا کرتا ہے کہ صاحب اس میں سے لوگ نکالتے, تفریح ایک نہ ہو تو بندہ ذہنی طور پر پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جائے. جی بالکل. مگر آج کل ہماری تفریح بھی تو مہنگی ہو گئی. مسئلہ یہ بھی تو ہے نا, تفریح بھی تو مہنگی ہو گئی نا. دیکھیں اتنی مہنگی نہیں ہوئی, میں نے خود دیکھا ہے لڑکے جو ہے برگر کھا رہے ہوتے ہیں, چپس کھا رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا الا بلا کھا رہے تھے. زنگر, ایک تو زنگر مجھے بہت زہر لگتا ہے, تیل میں ڈوبے ہوئے فرائز کھا رہے ہوتے ہیں. اس میں 1000 روپے یوں نکل جاتے ہیں. تفریح اس میں بھی یہ بے شک کم ہے مواقع, لیکن یہ کہ ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے.
صحیح بات. اچھا یہ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ تو آپ کے ٹی وی کی, اب تھوڑی سی ٹی وی کی بات کرتے ہیں, ٹی وی ڈراموں میں پہلا کون سا آپ کا ڈرامہ تھا ٹی وی کی طرف تھیٹر کے بعد کیسے آ پائی؟ ٹی وی کا یہ تھا, دیکھیں میں نے اپنا پروڈکشن ہاؤس بنایا, میں ٹی وی پروڈیوس کر رہی تھی, میں ایز اے رائٹر ایز اے پروڈیوسر کر رہی تھی, کیونکہ ایکٹنگ کا ٹیلی ویژن پہ مجھے کوئی ایسا خاص شوق نہیں تھا, میرے شوق پورے ہو چکے تھے اور میں کروا رہی تھی کام, ڈائریکٹ کر رہی تھی. میری 2-3 بڑی اچھی ٹیلی فلمز ہیں جو ٹی وی 1 پہ اور ایکسپریس پہ آنے ہوئی ہیں, جو نیر آپا کی سلائی مشین ہے, لیڈیز ٹیلر ہے, اور تم مجھ میں زندہ ہو, جب بڑے لوگوں نے کام کیا ہے, سلیم معراج, گل رانا, نمرا وغیرہ نے. تو ایک آدھ کیریکٹر چھوٹا موٹا کر لیا, لیکن میں نے پھر جیسے بتا رہی تھی تھیٹر میں پہلا شوق ہے, تو میں نے اپنا لکھا ہوا حیدرآبادی تھیٹر پی ایس سی سی میں کر رہی تھی میں. 2018 کی بات ہے, 17-18 کی. تو یہ بول ٹی وی سے عاطف حسین دیکھنے کے لیے آئے, اور منصور احمد خان جنہوں نے بعد میں بیبی باجی بھی لکھا, تو انہوں نے دیکھا کہ ارے بھائی ایک حیدرآبادی بندی جو ہے وہ اتنی اچھی ایکٹنگ کر رہی ہے اور ہم کیوں نہیں فائدہ اٹھا رہے. تو میرے پاس اسکرپٹ آ گیا, ڈیٹس آ گئی, میں نے کہا میں کب ایکٹنگ کرتی ہوں, کہنے لگے اب کریں گی آپ. تو عاطف تو اتنے خوبصورت شخص تھے, اتنے اچھے, ان کا انتقال ہو گیا, جی. تو عاطف کا یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ مجھے وہ لے گیا سیٹ پر اور وہ اتنا مقبول ہوا. اور پھر یقین کریں میں نے اپنے اندر سے, کہتے ہر کردار آپ کے اندر ہوتا ہے, آپ کو اوپر سے نہیں اوڑھنا ہوتا ہے, اندر سے نکالنا ہوتا ہے. تو بس وہ اپنی خالائیں پھوپھیوں سب سے حیدرآبادی بول کے سن کے میں نے وہ کردار بنایا. اور کون سا تھا پہلا, وہ کون سا تھا؟ ببن خالہ کی بیٹی, جیسے میں نے نجمہ آنٹی کیا تھا, بالکل, تو وہ بہت فیمس ہوا. پھر تو یہ مطلب حیدرآبادی آپ نے سیکھا, تو یہ جب آپ کرتی تھی تو اتنی مشکل نہیں ہوتی تھی, مطلب آدمی حیدرآبادی نہ ہو, اور حیدرآبادی میں تو بڑا مطلب لفظوں کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو آپ سے کس نے کہا میں حیدرآبادی نہیں؟ میں اس سے سب سے کہوں گی اپنی جو بھی مادری زبان ہے اس کو سیکھیں, بولیں, شرمندہ نہ ہو. ہم تو اپنی امی خالوں کو, اور پڑوس میں ہم حیدرآباد کالونی میں رہتے تھے, کراچی میں, اور انڈیا ہم بہت جاتے تھے اپنے ننیال سے ملنے. تو ہمارے گھر میں تو بولنے کا چلن تھا, اسکول جاتے تھے تو اردو بولتے تھے, بھائی میں نے پانی پیا ایسے, اور گھر آئیں گے امی میں پانی پی, میرے کو پانی چاہیے, ایسے تھوڑی سے فرق ہے. تو ہم حیدرآبادی جانتے تھے, لیکن جب یہ کردار ملا تو بس پھر تو شروع ہو وہ ساری اندر کی حیدرآباد نکل کے آ گئی. بلکہ میرے جو 3 بیٹے بنے تھے اس میں ان کو سکھاتی تھی, تاکہ عجیب سا لگے گا نا گھر میں ماں بول رہی ہے بچے نہیں بول رہے. تو بیچارے ان لوگوں نے بھی بڑی کوشش کی کہ وہ پنجابی تھے 2 لڑکے, لیکن انہوں نے بھی بڑا ساتھ دیا, سیکھا. اور یقین مانے سیٹ پر میں واقعی میں ان کی ماں ہوتی تھی, پیر تھک جاتے تھے, وہ پیر دبا رہے ہوتے تھے, اور اوپر نیچے آنا بھی تو ہوتا ہے, آپ کا تو گھر بھی اوپر تھا نا, اور میں نے کتنا مارا ہے ان کو, اور میں نے سارا حقیقی مارا ہے, وہ کہیں جھوٹ نہیں ہے. چپل نکال کے برسائی ہے تو برسائی ہے, تھپڑ جینوین ہے, جب منا شادی کر کے آ جاتا تو میں تھپڑے ماری ہوں, وہ سب ریئل ہے, میری ریئل میں چوڑیاں ٹوٹی ہیں. تو وہ اتنی حقیقی کام ہوا ہے کہ وہ پھر تو مشہور ہونا ہی تھا. کیا بات ہے, زبردست. چلے واقعی جی ببن خالے کی بیٹیاں آپ نے دیکھا, بڑا مشہور ڈرامہ تھا, وہ بہت مشہور تھا. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اور بھی ڈرامے ہیں, مگر ایک بریک کا وقت ہے. غضنفر خان نے ہمیں جوائن کیا, اور غضنفر کیا کہتے ہیں جناب, آل پاکستان ریڈیو لسنر غضنفر خان, اور مڈل فیاض خان, اور مڈل شہزاد خان فرام بستی مدوک رانا, اور سمندری کمال دھمال شو, سلام, بہت سلام ٹو, بہت شکریہ جناب محمد شکیل ملک سے, آپ سب کا بہت شکریہ, تمام دوستوں کا بہت شکریہ آپ کا. رابعہ ناز قریشی نے ہمیں جوائن کیا اور کہتی ہیں السلام علیکم انکل جی, کیسے ہیں, اور گیسٹ آپی جی آپ کو بھی سلام جی. وعلیکم السلام. اور اس کے ساتھ ساتھ عمر ریاض صاحب نے مانچسٹر یو کے سے ہمیں جوائن کیا, یہ ہمیں ماشاء اللہ ہمارے ریگولر ہمارے دیکھنے سننے والے کہتے ہیں سلام شوبی بھائی, ویلکم ٹو دی گیسٹ, دی پروگرام از انٹرسٹنگ, کیپ اٹ اپ, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا. جی بالکل, آپ سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں ملاقات اجمل شعبے کے ساتھ. رابعہ ناز کیا کہتی ہیں, کہتی ہیں ایکسیلنٹ شو انکل جی, گوسپ A1, اور آپ کی سن کے مزہ آ گیا, تھینک یو ویری, بہت بہت شکریہ. اچھا یہ تو آپ نے وہ ببن خالہ کی بیٹیاں, اس کے بعد پھر کون سا تھا, مائری کے کون سے نمبر پہ آتا ہے؟ ہاں نہیں, مائری تو بالکل لیٹسٹ ہے, 8واں 10واں ہوگا. اچھا, اس کے بعد تو بے شمار, میں گنتی نہیں ہوں, لیکن اس کے بعد ایک Z5 کے لیے چڑیلس ایک سیریز ہوئی ہے, ویب سیریز. اچھا, اس میں تو پورا میں جل جاتی ہوں, یہ میرا جلا ہوا چہرہ آیا ہے اس میں. دمسا ایک بہت تھا, دمسا بھی بڑا زبردست, دمسا میں فقیرنیوں کی ہیڈ بنی ہے, اور میں نے پورا سرائکی ایکسنٹ بنایا اس میں. وہ تھے نا, کیا نام
اس کی مین جو کیا نام اس کا نادیہ جمیل اور وہ بچی کا کام دیکھیے چھوٹی بچی نے بڑا زبردست کام کیا اور وہ بڑا مقصدی اسکرپٹ تھا کہ بیگر مافیا پہ ہم بات نہیں کرتے, بیگر مافیا پہ وہ بچی اور اس میں لٹرلی میک اپ تو بہت دور کی بات ہے, ہم مٹی اٹھا کے ملتے تھے اور مٹی بالوں میں ڈال کے ناخن میں گھساتے تھے, تو یہ میری تیاری ہوتی تھی اس کردار کے لیے, اس میں مجھے بڑا لطف آیا. کیونکہ بیگر کا فقیروں والا تھا نا سارا, اس میں تو ساری مٹی میں رہنا اور ادھر ادھر رانی میرا نام تھا, اور میں اس میں بھی بچوں کو مارتی ہوں, ہاتھ پاؤں کٹواتی ہوں, پھر بعد میں ایک اچھی عورت نکل کے آتی ہے, وہ اینڈ پہ جا کے ہوتا ہے پھر وہ. اس کے علاوہ بھی کافی کیے ہم ٹی وی کا, جیو کا اور بہت سارے کریکٹرز کے, لیکن یہ یادگار اس لیے کہ مختلف ہیں, چینج ہے. اچھا تو کیا آپ کو مطلب وہ انہوں نے سلیکشن جو ڈائریکٹرز کا پروڈیوسر کا ہوتا ہے, یا آپ خود کہتی کہ ایسا کریکٹر نکال کے دو جو الگ سے ہونا چاہیے, ورنہ عام طور پہ تو آپ کو کہ جی ویسے ہی آفر ہوتے ہیں کہ سب کہتے ہیں بھائی بس یہ ماں کا کیریکٹر, کئی دفعہ تو ماں کا نام بھی نہیں ہوتا, وہ بیٹھی ہیں بس یہ آپ نے آلو کاٹنے. میں نے کہا ایسے کردار میں نہیں کرتی, میں روٹی چٹنی کھا لوں گی گھر میں, کچھ پڑھ لوں گی, ٹی وی دیکھ لوں گی, مطلب ہر کیریکٹر میں نہیں لیتی. تو جب کوئی خاص آتا ہے, مائری میں خاص بات یہ تھی کہ ایک تو اس کے ڈائریکٹر تھیٹر سے ہیں میسم رضا, ان کی سمجھ بہت اچھی ہے اور یہ سبجیکٹ بہت اچھا تھا. تو اس کے اندر جو میں بنی تھی, اس میں ماں جو بنی تھی, تو میں اس کے اندر وہ پرانی سوچ دیتی ہوں کہ ہاں اچھا ہوا نا, کیا ہوا, شادی ہو گئی, کزن ہے اپنا گھر میں, وہ کہتے تھے نا اپنا مارے گا تو چھاؤں میں ڈالے گا. میری شادی بھی تو 13 سال کی عمر میں ہوئی تھی. ہاں بالکل یہ والی سوچ والی ماں تھی میں, جس کی سوچ آخر میں بدلتی ہے. اور وہ بڑے اچھے ڈائلاگ ہیں جب وہ کہتی ہے اپنی بہو سے کہ پہلے لڑکیوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا میکے سے اٹھ کے اس سال کب چلی گئیں, اور لیکن اب وہ وقت نہیں ہے, بچیاں اب شعور میں آ چکی ہیں, پڑھ رہی ہیں, بھلا برا سمجھتی ہیں. اور مائری کے حوالے سے مجھے ایک اور تھوڑا سا گیلا بھی ہے, اور میں بہت, جب لوگ بہت الحمدللہ مجھے پہچانتے ہیں, پیار کرتے ہیں, سیلفیز لیتے ہیں, تو میں ہر ایک جیسی کوئی سیلفی لیتا ہوں مائری کے حوالے, میں کہتی کیا آپ نے سیکھا اس سے. تو کئیوں نے کہا ہمیں اینڈ پسند نہیں آیا, میں نے کہا کیوں نہیں پسند آیا, دیکھیے ٹاکسک زندگی سے اس نے نجات پائی, اس لڑکی نے. اس شادی کو وہ گھسیٹتی رہتی, جیسی ہماری اماں اور دادیوں نے گھسیٹی, تو کیوں اس سے وہ باہر آئی, تو کہتی ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ گھسیٹتی رہتی تو وہی بات ہے کہ وہ آج جہاں تھی وہ اینڈ ہوا, وہ وہاں نہ ہوتی. ہاں تو میں کہتی ہوں بہت ہو گئی قربانیاں, اب اپنے لیے بھی جئیں اور باشعور طریقے سے پڑھ لکھ کے اچھے فیصلے کریں, تو معاشرہ ایسے ہی بدلتا ہے. تو ابھی ان فیوچر اس طرح کا کوئی ہے کہ آپ کا؟ نہیں ابھی میں نے نہیں لیا بالکل, کیونکہ میرا ایک عدد بیٹا ہے ترکی میں, تو مجھے ٹریول کرنا ہے, اس کے پاس جانا ہے اس کی گریجویشن تک. لیکن مین وائل میں پڑھا رہی ہوں, تھیٹر پڑھا رہی ہوں, رائٹرز تیار کر رہی ہوں, ایکٹرز تیار کر رہی ہوں, وہ بھی تو ایک بڑا کام ہے. اچھا لوگ پتہ نہیں یہ وہ تو چلو آپ اپنے بیٹے کے پاس جاتی ہیں, ورنہ ہمارے عام طور پہ اب ہمارے لوگوں کی دوڑ ترکی بہت زیادہ ہو گئی. ہاں یہ کیا چکر ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم جیسا معاشرہ ہے. پہلے جو ترکی ڈرامے چلتے تھے نا ترکی کے, تو وہ کہتے تھے یار یہ یوں ہے فلانا دماغ ہے, اور اب سارے ترکی والوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. جی ایسے وقت ایسے ہی بدلتا ہے. نہیں ایک تو وہاں کی یونیورسٹیز بہت اچھی ہیں, افورڈیبل ہیں, مڈل کلاس کے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, آنا جانا آسان ہے, اور پھر مسلمان ہیں, مساجد ہیں, خوبصورت حسین ترین جگہ ہے, لوگ بہت دیانتدار ہیں, عہد کے پابند ہیں, تو مجھے اس لیے جانا اچھا لگتا ہے. میں کہتی ہوں اب امریکہ کون جائے جبکہ آدھا خاندان میرا وہاں ہے, میں ترکی ویسی چھٹیوں پہ چلی جاتی ہوں, تو یہ ہے وجہ. اچھا اس کے ساتھ نصیر خان نے ہمیں شارجہ سے جوائن کیا اور کہتے ہیں السلام علیکم آپ دونوں کے لیے, اور اللہ شاد و آباد رکھے آپ کو اور ہمارے وطن کو. پروگرام ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت ہے, اور آپ دونوں بھی اللہ اپنی حفاظت میں رکھے آپ دونوں کو, آمین آمین. عذرا ناز نے ہمیں جوائن کیا. عذرا ناز کہتی ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی ہم دونوں ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاء اللہ سے, خیریت سے. اچھا یہ خواتین کے والے لڑکیوں کے والے سے عام طور پہ ہمارے یہاں جو یہ رجحان ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے لیے شوبز مناسب نہیں ہوتی. اب تو پھر بھی کچھ آ رہی ہیں, مگر پھر بھی ابھی بھی یہ سوچ ابھی بھی لوگوں کے ذہن میں ہے کہ لڑکیوں کے لیے شوبز مناسب, لڑکا بے شک چلا جائے اور لڑکا جا کے بے شک لڑکیوں کو دھوکے دیتا رہے, وہ خیر ہے, لڑکی نہیں جائے. یہ اس کا جو تبدیلی ہے نا وہ عورت سے ہی آئے گی. عورت نہیں بدلنا ہے, چاہے وہ ساس ہو یا ماں ہو یا بھابھی ہو, کچھ بھی ہو, ان کو سوچنا ہے کہ اپنی بیٹیوں کے لیے کیا فیصلے کریں. اور پہلی بات تو ان کو ان پہ بھی چھوڑیں, آپ اچھی تربیت کریں, ان کو اچھی تعلیم دیں, ان کو اپنا بھلا برا خود سمجھ میں آئے. اور لیکن اچھا برا ہر شعبے میں ہے. کیا بینک میں کچھ نہیں ہو سکتا؟ کیا عدالت میں کچھ نہیں ہوتا؟ کیا اسکولوں میں کچھ نہیں ہوتا؟ لیکن شوبز بس اس لیے بدنام ہے کہ وہ بیچارے اسکرین پہ نظر آ جاتے ہیں.
میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ انسٹا پہ اور اس پہ ان کی اتنی اسٹاکنگ کر رہے ہوتے ہیں, انہیں تلاش کر کر کے, ارے دیکھو فلاں ایوارڈ میں اس نے اتنے گہرے گلے کا گلا پہنا, تو بھائی تم کیوں دیکھ رہی ہو, تم کچھ اور تم نے وہی دیکھا تھا کیا؟ صحیح بات ہے. مطلب لوگ اتنی کیا کہوں لعنتوں میں خود پڑے ہوئے ہیں اور نکتہ چینی دوسروں پر. تو بھائی میں نے بھی ایک ڈگری لی ہے, میں بھی پڑھی ہوں. آج لوگ پراؤڈلی مجھ سے اپنا رابطہ بتاتے ہیں کہ بھائی ہم ان کے وہ ہیں یا ہم ان کے دوست ہیں یا ہم انہیں جانتے ہیں, ہمارے ساتھ تصاویر لیتے ہیں. تو یہ ویسے مائنڈ سیٹ اب بدل رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کراچی یونیورسٹی, اقرا اور زابیس اور ہر جگہ سے بے شمار لڑکیاں جو ہے ماس کمیونیکیشن میں اور میڈیا سائنس میں گریجویٹ کر رہی ہیں. تو یہ تو ڈائریکٹلی اٹس آل اباؤٹ ایکٹنگ اینڈ ڈائریکشن اینڈ رائٹنگ, شو بزنس. تو پڑھ کر لڑکیاں آ رہی ہیں, تو جب لڑکیاں پڑھ کر آئیں گی نا تو وہ خود پھر بتا دیں گی کہ ہم ہیں کون. تو یہ امیج بہتر ہونا شروع ہو رہا ہے. مطلب یہ کہ ماحول اچھا ہے, مطلب ماحول خراب نہیں ہے, بہت اچھا, بہت سیف ہے, ایسی کوئی بات ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ لوگوں کی سوچ ہے تو وہ سوچ صرف کو بدلنے کا وقت آ چکا ہے. سوچ یہ تو حقیقت بات ہے. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ احسن بٹ کشمیری نے ہمیں جوائن کیا, اور فرام نکیال آزاد کشمیر سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا, اور کہتے ہیں سلام ٹو آل لسنرز اینڈ گیسٹ. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. کشمیر کی وادیوں سے ٹھنڈا سلام آیا ہے. کشمیر کی وادی کو پرکیف نظارے. چائے نہیں آئی ہماری, چائے, ہاں چائے بالکل ابھی چائے آتی ہے بھائی, چائے ابھی آتی ہے. امتیاز صاحب چائے لے آئیں جلدی سے بھائی. اور اس کے بعد طارق رئیس فروغ صاحب نے ہمیں جوائن کیا اور کہتے ہیں ماشاء اللہ, تھینک یو, بہت شکریہ طارق بھائی آپ کا, بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا, تھینک یو, جزاک اللہ, خوش رہیں اور سلامت رہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پروڈکشن کے حوالے سے ماشاء اللہ آپ کا اپنا بھی پروڈکشن ہاؤس ہے. ہمارے یہاں پروڈکشن بند تو بہت رہی ہے, بہت, کیونکہ چینل بڑھ رہے ہیں تو کوانٹٹی بڑھ رہی ہے, مگر اس کی کوالٹی میں کیوں اتنا مطلب نہیں دھیان نہیں رکھا جا رہا. کوانٹٹی بہت بڑھ رہی ہے, ہر جگہ ڈرامے چل رہے ہیں, لیکن بس صبح شام دن رات ایک آدمی 6 جگہ کام کر رہا ہوتا ہے. اب بے شک چاہے اس کا موڈ وہ کریکٹر میں ہو نہ ہو, مگر لپیٹ تو رہا ہوتا ہے. بھائی ڈرامہ بھی ایک کموڈٹی ہو کے رہ گیا ہے, کمرشل تو ہے ہی. اب جیسے پہلے ایک ہاتھ سے کرتا سیا جاتا تھا, کشیدہ کاری ہوتی تھی, اب انہوں نے گارمنٹ فیکٹری میں دے دیے 100 200 ایک جیسے بن کے نکل رہے ہیں, کھادی میں, جنریشن میں وغیرہ. تو حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے, لیکن بدقسمتی سے ہو یہی رہا ہے کہ ایک کریٹو کام بھی جو ہے نا وہ بالکل ایک فوٹو اسٹیٹ مشین کی طرح دھڑا دھڑ, بھائی فلاں ڈرامہ ہٹ ہو گیا, چلو وہ والا بنا دو, اچھا یہ اس کی ریٹنگ اچھی آ گئی, یہ بنا دو. تو میں کہتی ہوں اس کا صحرا جو ہے نا ایک ڈگری کو جاتا ہے, وہ ہے ایم بی اے کی ڈگری. جب سے آئی ہے نا, اس نے سیٹھوں کو یا جو بھی انویسٹر ہے اس کو یہ بتا دیا ہے کہ بھائی تم 2,000 روپے لگاؤ گے تو 20,000 روپے لا کے دینا میرا کام ہے, تم مجھے ہائر کرو پہلے, مارکیٹنگ اس کا نام ہے. تو وہ بیچارہ وہ تو ہائر ہو گیا, اب اس کی تنخواہ نکالنے کے لیے ظاہر ہے وہ, ورنہ حالانکہ ایم بی اے کوئی سائنس نہیں ہے, کوئی سائنس نہیں, مینج کر رہے ہیں وہ چیزوں کو. تو آپ یقین کریں کہ کور ریزن نا یہی ہے. تو ہر جگہ یہی ہے کہ بس 100 لگائے ہیں تو 2,000 چاہیے اس کے بدلے میں. تو اب اس میں کون معیار کا خیال رکھے گا؟ جلدی ان کو اتنی ہوتی ہے, جلدی سے اسکرپٹ لکھ دو, جلدی سے شوٹ کر دو, ایک دن میں 20 سین نکال کے دے دو. بھائی پی ٹی وی کے زمانے میں یا بعد میں ایک دن میں 3 4 5 سین نکال کے, اب یہ تو بات ہوتی ہے وہ اس ڈائریکٹر کو لیتے ہیں جو تیز کام دکھاتا ہے. اب وہ بھی انسان ہے, وہ کتنی کریٹیوٹی نکالے گا ایک گھر کے اندر, تخت پہ بٹھائے گا, ادھر صحن میں گملے کے پاس رکھے گا کیمرہ, بس یہ ہو رہا ہے. اب میں زیادہ کیا بولوں. اچھا بات حقیقت یہ بھی ہے, مگر بات ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اس کی کوالٹی میں جب وہ کوالٹی اگر ایسی ہوگی تو پھر وہ جو چیز آن ایئر جاتی ہے تو اس کا رسپانس بھی تو اس حساب سے آ رہا ہوتا ہے. ہاں تو ان کو پرواہ نہیں ہے نا, بس وہ کسی طرح بیچ لیتے ہیں اپنی چیز. اچھا پھر ایکٹر, ہمارے ایکٹر میں آپ دیکھیں, ایکٹر میں وہ مسئلہ ہے کہ ایکٹر آپ دیکھیں بہت سارے ہمارے کریکٹر ایسے ایکٹر سامنے آتے ہیں تو ان پہ ان کی باڈی لینگویج, ان کا فیس, ان کے ڈائلاگ کو میچ ہی نہیں کرتا. ارے وہ گھر میچ نہیں کرتا. کبھی کبھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو یار ابھی یہ کیا ہوا, یہ تو یہ گھر اس میں, یہ ابھی سیم بالکل سیم. وہی 20-25 گھر ہیں ڈیفینس کے, 2-4 ہیں یا گارڈن کے, اور یہ قائد اعظم کی مزار کی طرف, وہی گھر بار بار لوکیشن پہ جاتے ہیں. پروڈیوسرز کے بڑے مسائل ہیں, میں جانتی ہوں, پھر ان کا پیسہ بھی آگے پھنستا ہے, تو ایک چین ریئیکشن ہے, چین چل رہی ہے. تو پروڈکشن والے پیسے بھی نہیں دے رہے ہیں, آرٹسٹ بیچارے روتے ہیں. پروڈکشن والے کہتے ہیں ہمیں چینل نہیں دے رہا, چینل کہتا ہے ہمیں فلاں نہیں دے رہا, تو وہ بات گھوم پھر کے پھر وہیں آ جاتی ہے, پھر وہی کہانی چل پڑتی ہے کہ یار یہ کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا. لیکن ابھی بالکل پچھلے 6 مہینے میں, خاص کر جب سے گرین ٹی وی آیا ہے, چیزیں بدل رہی ہیں, مزاج بدل رہے ہیں, اسکرین بدل رہے ہیں. ایکسپریس پہ ابھی ایک بہت اچھا پروجیکٹ رضیہ تھا, اگر نہیں دیکھا لوگوں نے, وہ بھی میرے دوست نے لکھا اور بنایا, بہترین کام ہوا ہے.
رضیہ میں تو وہ باتیں کہہ دی گئی جو آج تک ہماری 50 سالہ تاریخ میں نہیں کہی گئی ہیں. تو وہ اچھا پروجیکٹ تھا. اور بھی اس طرح کے گرین سے بھی ختم ہوا ہے. کل لاسٹ میں نے ایپیسوڈ دیکھا ایڈیٹ. ہاں آپ دیکھو ایڈیٹ میں جو اس نے جو کیا وہ کیا نام کیا اکبر ہے کیا اس کا علی اکبر نے بہت اچھا مطلب اس کا مین کریکٹر تھا. کل کی لاسٹ ایپیسوڈ تھا تو اس میں وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کہ وہ مطلب معاشرے کی برائیوں کو بہت اجاگر کیا اس نے. ان کی تو اس طرح کے کانسیپٹ جو اس کو دیکھ کر نا ہمارے دوسرے چینلز کے بھی کان کھڑے ہوئے الحمدللہ. اور وہاں بھی اگر 10 پرانی جیسی چیزیں آتی تو ایک آدھ نئی چیز بھی خاموشی سے دی جا رہی ہے جو کہ بہت خوش آیا. کیونکہ باقی چینل میں نے دیکھا کہ وہ سب لکیر کے فقیر ایک ڈرامہ جو ہٹ ہوتا ہے نا اگر اس کی ٹی آر پی بڑی ٹھیک آ گئی تو کہتے ہیں سب اسی پہ مطلب سب پھر وہی لگتا ہے کہ جیسے وہی ڈرامہ ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں وہی دوبارہ دیکھ رہے ہیں. تو گرین پہ میں نے یہ دیکھا کہ ان کے مطلب گرین پہ دیکھیں یہ جو قابلی پلاؤ جو ہے ایک الگ کانسیپٹ صحیح اور کیا زبردست وہ احتشام صاحب نے ایکٹنگ کی. حاجی مشتاق لیکن حاجی احتشام سے پھر میں تھیٹر پہ بات کروں گی چونکہ احتشام نے بہت کوئی 20 سال تھیٹر کیا ثانیہ سعید کے ساتھ اور سیف حسن کے ساتھ وغیرہ. تو اس لیے ان کی اداکاری کہتے ہیں کردار جو ہوتا ہے نا آپ نے اس کو اس کی طرح کر کے دکھانا ہوتا ہے بننا نہیں ہوتا. تو اس میں احتشام بالکل وہ حاجی مشتاق بنے ہوئے مطلب یہ سمجھ لیں کہ وہ اس کردار میں ڈھل جاتا ہے وہ اپنے آپ کو لیس کر دیتا ہے. بالکل مین اداکاری صحیح اداکار تو وہی کہ جو اپنے آپ کو لیس مائنس کر دے اس میں سے اور وہ اسے وہی نظر آئے کہ جو ہے وہ. اور حاجی مشتاق وہی تھا. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ٹیلی ویژن پہ جتنی مائیں بن رہی ہیں جو تو ان کو آپ ان کے بلو ڈرائی بال ہیں پورا مسکارے سے مزین ہے بہترین سوٹ استری کیا ہوا. ہاں گھر میں کوئی گندگی نہیں صاف ستھرا گھر ٹھیک ہے. فریم خوبصورت نظر آنا بھی ایک بات ہے لیکن ماں اور بیٹی کا مجھے کوئی فرق بتا دے ایک جیسی لگتی ہے. اچھا مگر اس کے ساتھ پتہ ایک بات اور بھی وہ یہ کہ ایک غریب کہ جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے ہاں اچھا ان کے بال بلوڈ رہے ہیں بال بھی کپڑے بھی مطلب بالکل پریس ان کا گھر بھی. اچھا ان کی پتہ چل رہا ہے کہ ایک بیٹی کی تنخواہ پہ گھر چل رہا ہے جی. اب ایک تنخواہ پہ گھر کرائے کا اور گھر بھی کرائے کا ہے. اچھا اس کے باوجود ان کی ڈریسنگ ان کا ماحول وہ لگتا ہے نہیں کہ بھائی یہ صرف ایک اسی کے اوپر چل رہا ہے. تو یہ ماحول یہ پتہ نہیں اس پہ کیوں لوگ دھیان نہیں دیتے کہ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ ایک غریب گھر ہے تو غریب ماں کو کیسا ہونا چاہیے. بال ڈرائی اس کے بڑا ان کے وہی بات میک اپ بھی پورا فل جب کلوز ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ ابھی تو زمانہ تھا کہ ہم ہندوستان کے ڈراؤں پر ہنستے تھے کہ وہ جاگی صبح تو پورے میک اپ میں اٹھی. اب ہمارے یہاں وہی ہو رہا ہے. صحیح بات ہے. اور ملاقات اجمل شعبے کے ساتھ یہ پروگرام آپ ایوری سیٹرڈے جی ہاں 3 بجے دیکھتے ہیں FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے. اور یہ پروگرام آپ ویڈیو پر بھی ہماری اسٹریمنگ دیکھ سکتے ہیں. میرے پیج پر آپ آ جائیں FM 100 پاکستان کے یوٹیوب چینل پر آپ موجود ہیں وہاں دیکھ سکتے ہیں. FM 100 پاکستان کے فیس بک پر پیج پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو پر سننا چاہیں تو دنیا میں کہیں بھی آپ ہیں ریڈیو پر بھی ہمیں سن سکتے ہیں. فوزیہ صدیقی کہتی ہیں کہ ایگریڈ ود سمینہ. تھینک یو ویری مچ بھائی. بالکل. اچھا کتاب کے حوالے سے تھوڑی بات ہم شروع میں بات کی تھی. کتاب کا کلچر آپ کو پتا ہے کہ اب کتاب ہمارے یہاں بڑی مطلب نایاب سی ہوتی جا رہی ہے. اب تو پہلے کتابوں اگر کہ اب اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ کانفرنس بھی لگ رہی ہیں اور فیسٹیول بھی لگتے ہیں مگر لوگ اتنے نظر نہیں آتے. کیا آپ کیا کہتے ہیں کتاب کے حوالے سے لوگ کیوں دور ہو رہے ہیں کتاب کی؟ اچھا ان کانفرنسز میں جیسے عالمی ادبی یہ ہوا یا KLF ابھی ہونے والا ہے وغیرہ لوگ آتے ہیں لیکن چاٹ کھا رہے ہوتے ہیں اور سیلفیاں ڈال رہے ہوتے ہیں تفریح کے لیے آتے ہیں. ہاں کہ چیک ان وہاں پر آئے ہوئے ہیں. تو یہ وہی میں نے کہا نا تھیٹر سوال اٹھا ہمیں تو سوال اٹھانے کی عادت ہی ہو گئی ہے. تو اب جو سن رہا ہے وہ سوچے کہ میں گئی تو تھی یا گیا تو تھا لیکن میں نے کیا سنا کوئی ڈسکشن سنا یا کوئی کتاب الٹ پلٹ کے دیکھی. میں نے 1000 روپے کی فروٹ چاٹ اور برگر اور بریانی تو کھا لی. کیا میں نے 50% ڈسکاؤنٹ پہ کوئی 400 روپے کی کتاب خریدی یا میں کیوں خریدوں وغیرہ وغیرہ. تو اس کا جواب دیکھیں لوگوں کے ہی پاس ہے. اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر کسی نے چھوڑ دیا. نہیں میرے آپ کا بھی آرٹس کونسل آئی ہے ہماری بہت بڑی لائبریری ہے. بچے وہاں بیٹھتے ہیں کتابیں ایشو کرتے ہیں پڑھتے ہیں ہم سے ڈسکس کرتے ہیں اور ہم تو انہیں پڑھا ہی اردو میں رہے ہیں. تو وہ جو نام تھے اب نون میم راشد ہو گئے یا ابھی میں فیض کی نظم پھر کوئی آیا دلزار نہیں کوئی نہیں. تو میرے پاس 30 بچے ہیں اور 30 مختلف ان طریقوں سے انہوں نے اس کو یاد کیا اور پیش کیا. تو کام تو ہو رہا ہے. اور اب یہ ایکسپو سینٹر میں جو چل رہا ہے ہمارا بک فیئر تو بھیڑ تو ہے وہاں پر بھی اور لوگ خرید رہے ہیں کتابیں لے رہے ہیں. ہاں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک زوال تو ہو رہا ہے ایک ڈکلائن تو نظر آ رہا ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے. اور میرا خیال ہے انٹیریئر سندھ میں بلوچستان میں اور پنجاب میں جب ہم جاتے ہیں نا تو وہاں لوگ زیادہ پڑھ رہے ہیں. شاید وہاں
بہت زیادہ یہ چہل پہل بھاگ دوڑ نہیں ہے, تو لوگ اب بھی کتابوں سے جڑے ہوئے ہیں. ہاں جڑے ہوئے اسی کیونکہ ہمارے شہر کے حوالے سے دیکھا جائے تو لوگوں کی مصروفیات اتنی, لوگ کہتے ہیں یار اس سے بہتر ہے میں یہ کر لوں, میں یہ کر لوں, یہ کر لوں. اچھا وہ پھر کہتے ہیں کتاب خرید بہتر ہے وہ میں بیٹھ کے گوگل پہ اور نیٹ پہ بیٹھ کے اس پہ دیکھے ہوتے ہیں, جبکہ جو فائدہ یا جو چیز اپنا نقش جو چھوڑتی ہے کتاب جو چھوڑتی ہے شاید وہ چیز نہیں چھوڑتی. کیونکہ کتاب سے کہتے ہیں بچپن سے ہم سنتے ہیں کہ کتاب سے جو پڑھتے تھے ہم پڑھتے تھے اور اس کو دیکھتے تو وہ ذہن میں نقش ہو جاتا تھا ہمارے. کیونکہ کتاب آپ کو علم دیتی ہے اور یہ گوگل آپ کو معلومات دیتا ہے, چند سیکنڈز کے لیے رہ رہتا ہے. کوئی آبادی ہو گئی کہیں کی یا کچھ ہو گیا جغرافیہ کی کوئی بات ہے یا تاریخ کی, وہ آپ کچھ سیکنڈ میں بھول جاتے ہیں. اچھا کتاب آپ کی کیا بات ہے, اب تو لوگوں کو اپنے نمبر یاد نہیں رہتے, اپنا سیل نمبر بھی دیکھ کے بتاتے ہیں. ہاں اچھا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے, یہ بڑی اچھی بات کی واقعی اکثر بیشتر یہ ہوتا ہے کسی پوچھے یار نمبر, کہتے ہیں یار نمبر یاد نہیں, تم اپنا نمبر بتاؤ میں تمہیں بیل دیتا ہوں. میں یادداشت کا یہ حال ہے لوگوں کا, مطلب اتنا کہ اب لوگوں کا اس پر دیکھیے نا, اب ہمارے اسٹوڈنٹس کو اور ایکٹرس کو داد دیجیے کہ 2 گھنٹے کا بھی میں نے ایک تھیٹر کیا تھا شب بخیر ماں, جس میں صرف 2 ہی کردار ہیں, ایک ماں اور ایک بیٹی. ان کو 2 گھنٹے کا اسکرپٹ یاد تھا, اسٹیج پر 2 گھنٹے کوئی نہیں آیا, اور ان کو تو ہمارے ہاں یہ ٹریننگ ہوتی ہے. تو اس لیے میں کہتی ہوں ہم تو اور افضل ہیں دوسروں سے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں 2 پہ صفحے کے یاد کرتے ہیں, کرواتے ہیں, اور اس کے بعد یہ چیز پہنچ جاتی ہے پورے 2 گھنٹے اور 2.5 گھنٹے کے اسکرپٹ پہ. اور اس میں صرف اپنی لائنیں نہیں, سامنے والے کی بھی لائنیں یاد ہونی, پورا یاد ہونا چاہیے. اگلے کا کیوں بھی یاد ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے ٹی وی پہ. یہی میں بولنے والا تھا, ٹی وی پہ تو اب تو پتا ایک ایک لائن ہو گئی, ایک ایک ڈائلاگ ہو گیا. اچھا یہ بولیں ہو گیا, چلے ٹھیک ہے, اچھا اب یہ بولیں. بہت ہی خیر اسکرین تو چلیں چیٹ کرنے ہی کا نام ہے, لیکن ایسا بھی کیا تھوڑا تو وہ لوگ توجہ دے لیں. لیکن آپ ان سے اتنی برائیاں کروا رہے ہیں, مجھے کوئی بھی کاسٹ نہیں کرے گا. نہیں آپ کو پھر بھی لوگ کاسٹ کریں گے. اب میرا خطرے میں پڑ گیا فیوچر. نہیں اچھا حقیقت یہ میں خود بھی کر چکا ہوں, ٹی وی پہ کرتا رہتا ہوں میں. اچھا میں نے شروع میں پسے آئی نا, جب شروع میں تھا ان کے ساتھ میں نے کیا, تو وہ میں روبینہ شو کے ساتھ وہاں جب میں نے پسے آنے ویل مارک میں کیا جا کے, تو میں نے اچھا مجھے کیونکہ شروع سے عادت تھی, میں نے پورا اسکرپٹ جو پسے آنے پورا یاد مجھے زبانی. میں وہاں گیا تو ایوب بھائی جو کیمرہ مین تھے بڑے پرانے, اللہ ان کی مغفرت, سنا کہ انتقال ہو گیا ان کا, اللہ انہیں مغفرت کرے. تو وہ انہوں نے مجھے کہا کہ یار شو بھی کیا, میں نے کہا یہ اچھا. وہ اب میرے ساتھ جو دوسرے تھے, اب وہ کہتے وہ 2 منٹ میں دیکھ لوں, میں انہیں بتا دوں, میں نے کہا یہ دیکھ لیں. اچھا میں ایسے کھڑا ہوں, تو میں نے کہا یہ آپ کا کیوں, یہ آپ کا ڈالا, وہ پورا مطلب تھرو آؤٹ میرا کریکٹر تھا, میں نے کیا وہ تو سارا یاد تھا. اچھا جب ٹی وی پہ گئے انہوں نے اسکرپٹ دیا, مجھے یاد تھا, مگر پھر بھی وہ نہیں یار, وہ ایک ایک کر کے وہ نہیں, وہ دوسرا کیونکہ سامنے والا سپورٹ ہے, وہ ایک بولا انہوں نے, پھر وہ بولا, پھر ایک بولا, پھر وہ, تو میں نے کہا یہ کیسے, مطلب پھر وہ موڈ بھی نہیں بنتا نا میرے لیے. میں تو یہ کہوں گا بار بار ری ٹیک ہو رہا ہے. اسکرین کے لوازمات الگ ہیں ہمیں, لیکن یہ کہ تھوڑی سی ایکٹرس کو چاہیے نا بیٹھ کے پڑھ لیں پیچھے کیا ہوا تھا, اسٹوری میں کیا ہو رہا ہے, آگے کیا ہونا ہے. اس طرح یہ سب محنت نہیں کرتے. اچھا پڑھتے اسکرپٹ تو ہاتھ میں ہوتے ہیں, مگر پڑھتے وہ ایک ہی لائن ہے, بس وہ ایسا پڑھتے وہ ایک ہی لائن ہے, ایک ہی جملہ پڑھتے ہیں کہ جو اب ان کا ڈائلاگ ہونے والا ہے, بس اس کے علاوہ یہ نہیں پتا. اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا کریکٹر کہاں سے آ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کہہ رہا پتہ نہیں یار, اتنا پتہ نہیں اب کہاں سے یار, پتہ نہیں, بس جو ہو رہا ہے کرتے جا رہے ہیں, بس ٹھیک ہے جگہ کرتے جا رہے ہیں, کچھ پتہ نہیں کہ شروع کہاں سے ہوا تھا اور اس کا اینڈ کہاں ہوگا, کچھ پتہ نہیں ہے. جو ہاتھ میں ہے یار ابھی کرنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ذہن میں یہ بھی گھوم رہا ہے کہ اس کے بعد مجھے وہاں جانا ہے, مجھے دوسرے سیٹ پہ, یار وہ جلدی کرو یار, میرا پتہ 6 بجے وہاں ٹائم ہے میرا, مجھے 6 بجے وہاں پہنچنا ہے. مجھے ساری پول کھول رہے ہیں آج. نہیں تو میں تو اچھا میں اتفاق میں تو ہمیشہ پول کھولتا ہوں بیٹھ کے. اچھا اس کے علاوہ مجھے ایک بتائیں, فلم کے حوالے تھوڑی بات فلم کی کریں. فلم ہماری ریوائیو ہو رہی ہے, فلم بن رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ فلم کی ہماری آج کی فلموں سے مطمئن ہیں, آپ کیا کہتی ہیں ویسے, کیونکہ پروڈکشن آپ کا بھی ہے اور آپ بھی بنا رہی ہیں. جو اب فلمیں بن رہی ہیں نا نیو ایج سینما, میں ان سے بہت خوش ہوں, کیونکہ بنتی رہنی چاہیے. بات ابھی اچھی اور بری کی نہیں ہے, بنے تو ایک چیز کنسسٹنسی سے جب ہوتی ہے نا, تسلسل سے, تو وہ چیز اپنا بھرم پورا قائم کرتی ہے, اپنا وجود بناتی ہے. تو فلمیں بنا رہے ہیں نئے فلم گریجویٹس, میں ان کے ساتھ ہوں. مجھے مسئلہ یہ ہے کہ کم بن رہی ہیں. وہ جو سینما کلچر تھا وہ تو مفقود ہوتا جا رہا ہے. ہاں وہ تو ختم ہی بالکل. یہ تو سیدھی بات ہے کہ انڈین سینما کی وجہ سے لوگ جاتے تھے تھیٹر ہال, اب انگریزی دیکھنے والے کچھ الگ ہی لوگ ہیں, اردو میں ڈبنگ ہو کے کم آتی ہیں. جی تو ایسے میں بیچارے یہ لڑکے لڑکیاں بنا رہے فلمیں, ان کی بالکل حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. جیسے کہ ابھی بہت اچھی فلم کرکٹ کے حوالے سے, لڑکی کے کرکٹ کھیلنے کے حوالے سے نایاب آنے والی, جو میرے دوستوں نے ہی بنائی ہے. تو میں نے ابھی فیس بک پہ لکھا بھی تھا کہ جو مقتدر اعلیٰ ہیں ان کو چاہیے کہ ینگ فلم میکرز کو چھوٹے لون دیں, آسان لون دیں, ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ فلمیں بنے تو صحیح. جب فلمیں مطلب سال میں کم سے کم 20 فلمیں بنیں گی
مہینے میں 1 سے 2 ریلیز ہوں گی تو لوگ جانا تو شروع کریں گے نا. ہاں کم از کم. ہاں تو وہ چیز کم ہو رہی ہے, اس کی مجھے بڑی. اچھا جانے کے لیے ضروری یہ بھی تو ہے کہ کم از کم اس کا ٹکٹ بھی تو تھوڑا سا کم ہو جائے نا, کیونکہ ٹکٹ کے حوالے سے حالت معاشی طور پر ہمارے ملک اتنے خراب ہو چکے ہیں, مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ لوگ بیچارے جانے سے پہلے سوچتے ہیں کہ یار ٹوٹل بجٹ بناتے ہیں کتنا بنے گا ہمارا, 4-6 لوگ گھر کے اگر ہیں آگے جا رہے ہیں تو یار کتنا بجٹ بنے گا, وہ پہ کہتے ہیں چلو چھوڑو یار رہنے دو, نہیں گنجائش میں. ہاں ایسا بھی ہے, وہ کہتے ہیں نہاری کھا لو. ہاں تو وہ مسئلہ وہی نا کہ یہ بھی تو ہمارا یہ بھی تو مسئلہ ہے ہمارا. ابھی آپ نے جیسے لڑکیوں کرکٹ کی بات کی تو گرین ٹی وی پہ ایک بڑا مشہور 22 قدم آپ نے دیکھا, وہ حریم فاروق تھی اس میں, اور جنید, یہ کیا نام جنید کہہ رہا ہوں میں, وہاج علی یہ تھے, اور وہ مطلب وہ بھی بڑا اچھا کیا ان کا کہ لڑکیوں کے کرکٹ کے حوالے سے انہوں لے کے چلتے ہیں پورے جمع کر کے لڑکیوں کا موٹر سائیکل چلا رہی ہیں لڑکیاں, کیا نہیں کر رہی ہیں, اپنے گھروں کو سپورٹ کر رہی ہیں. تو اب وہ کانسیپٹ بدل رہا ہے اور بدلنا چاہیے, ٹائم آ گیا. اور اس میں بھی لوگ لڑکے بڑے شور مچاتے ہیں کہ کرکٹ کھیلنے, اب گھر جا کے تو پٹا پہن کے بیٹھ جاؤ, یہ کر لو وہ کر لو یہ کر لو, مگر وہ آگے پہنچ کے دکھاتے ہیں کہ وہ ان کا انٹرنیشنل اس میں نام آ جاتا ہے ان کا. تو یہ بھی دکھایا ہے. اچھا وہ چینل کے حوالے سے یہ کہ بہت ساری چیزیں تو ہماری ہیں, ہمارے بہت سارے کچھ چینلز ایسے ہیں کہ جو اچھے نئے چینل جو آ رہے ہیں وہ کچھ اپنے کانسیپٹ کو چینج کر رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ اب تک لکیر سے فقیر چل رہے تھے سارے, ہمیں تھوڑا سا اگر ان رہنا ہے مارکیٹ میں تو کچھ نیا کرنا پڑے گا. اور اس کی حوالے سے لوگ کام کچھ کر بھی رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, مگر اللہ کرے کہ سب کام کریں تو ذرا اچھا ہو جائے گا. اچھا کچھ آپ اگر کہنا چاہیں کچھ ایکٹنگ کے حوالے سے, ہماری جو نئی جنریشن آنا چاہتی ہے تھیٹر کے حوالے سے یا ایکٹنگ کے حوالے سے, کیا انہیں کیا کرنا ہے, کیونکہ لوگ تو آپ کو پتا ہے کہ آج کل تو بس راتوں رات والے ٹک ٹاک والے ہیں کہ 10 ایک ٹک ٹاک بنائی ہو کہ وائرل ہو گئے, اوے دیکھو میرے 6 ملین ویوز آ گئے, بس میں تو اسٹار ہوں بھائی, میں بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہوں. بھائی 2 جملوں میں یہی کہوں گی کہ جس طرح کے پائلٹ کو تربیت کی ضرورت ہے, انجینئر کو ہے, ڈاکٹر پڑھ کر آتا ہے, تو ایکٹنگ بھی پڑھ کر آنے کا کام ہے. اور بہت مزیدار پڑھائی ہے, ہمارا جو کورس آؤٹ لائن ہے, جو پروگرام ہے وہ اتنا مزیدار ہے, میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ بچے گھر جانا پسند نہیں کرتے, اتوار کی چھٹی انہیں کھلتی ہے. تو کتنے دن ہوتا ہے یہ 3 سال کا پروگرام ہے, 4تھے سال تو خیر اس میں انٹرنشپ کی طرح ہوتا ہے, 3 ہی سال کا ہے, اور ہفتے میں 4 سے 5 دن آنا ہوتا ہے, 4-5 گھنٹے کے لیے. اچھا 4-5 گھنٹے. ہاں ایوننگ کلاسز بھی ہوتی ہیں, آفٹر نون میں بھی ہوتی ہیں, اور بہت لوگ آ رہے ہیں. تو کیا فیس وغیرہ کیا ہوتی ہے؟ فیس تو ایسی ہے کہ جیسے مفت ہے. اچھا بالکل, آرٹس کونسل میں تو بالکل برائے نام ہے, تو ضرور آئیں, آ کے معلوم کریں اور دیکھیں, اور اس کے بعد آپ کو جو چاہے کرنا کریں. آپ کوئی ادارہ پہ کوئی چینل آپ کو ریجیکٹ نہیں کرے گا. ہاں وہ تو لازم ہے. ایک چیز یہاں سے جب آپ کے پاس آ جاتی ہے کہ آپ آپ نے پڑھا ہوا یہاں سے سیکھا ہوا ہے, تو پھر تو آپ کو آرٹس کونسل کا یہ, اور صرف ایکٹنگ کے لیے نہیں آئے, مطلب فائن آرٹس ہے وہاں پر, میوزک ہے, ڈانس ہے. ابھی ہم نے یوتھ فیسٹیول کیا تھا, 1000 کے قریب لڑکے لڑکیاں آئے تھے, اینڈ دے ور جسٹ ڈانسنگ. ڈانس تو آپ کو موڈ اچھا کر دیتا ہے, آپ کا بلڈ سرکولیشن بڑھاتا ہے, آپ کی تمام تکالیف, سوچ, نفسیات, ڈپریشن سب کو دور کرتا ہے. ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے آپ کے. جی ہم اس سے بھی دور ہو رہے ہیں. ایکسرسائز بھی ساتھ ساتھ ہو جاتی ہے. نہیں یہ تو حقیقت ہے. آرٹس کونسل احمد شاہ صاحب نے بہت زیادہ مطلب آرٹس کونسل کے امپروو کیا اس درمیان میں 12-13 سال میں, بہت زیادہ. مطلب آرٹس کونسل اب دنیا بھر میں جانی پہچانی جا رہی ہے کہ آرٹس کونسل کوئی ہے. پہلے یہاں سے شادیاں عقیقے ہو رہے ہوتے تھے. ہاں عقیقے ہو رہے تھے, اور یہاں پر کچا بالکل, میں شروع سے دیکھتا ہوں دیکھتا آ رہا ہوں, کچا ہوتا تھا یہاں پر بالکل, کوئی جگہ بیٹھنے, مٹی دھول یہ وہ فلانا. مگر اب کہیں ہم جاتے تو مطلب ایک امیج ہے باقی کہ آرٹس کونسل کے ممبرشپ کا کیا, یا آرٹس کونسل کا ممبر ہے بندہ یہ, اور آرٹس کونسل میں آپ جاتے ہیں, سیکھتے ہیں, تو وہاں کا سرٹیفکیٹ, وہاں کی ڈگری آپ کو بڑا فائدہ دے گی. کوشش بات یہ کہ اگر کوشش کریں گے تو حاصل ہوگا, ورنہ ہمارے یہاں بیٹھ کے باتیں کرنے اور شکایتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. بیٹھ کے وہ بات ہے کہ ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ نہیں یار وہ دیکھو یوں ہے یوں نہیں ہے. اگر آپ کو شوق ہے, اگر آپ میں کچھ ہے اور آپ یقیناً کسی پہ انگلی اٹھا رہے ہیں, تو آپ خود کر کے دکھاتے ہیں, تو پھر بات ہے مزے کی کہ ہاں یہ بالکل میں نے دیکھو یہ کر کے دکھایا اور یہ سب کچھ ہے میرا. تو یہ حقیقت ہے, یہ سب کچھ ہے. کرنے کے لیے تھوڑا سا آگے قدم بڑھانا ہوگا. بغیر قدم بڑھائے کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا ہے. انگلی اٹھانا آسان ہے, مگر دوسروں کی انگلیوں کو برداشت کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ کسی پر انگلی نہ اٹھائیں, بلکہ کوشش کریں کہ جو کچھ آپ اگر چاہتے ہیں کہ یار یہ میں کرنا چاہتی ہوں, یا مجھ میں یہ چیز موجود ہے, میں فنکار بننا چاہتی ہوں, رائٹر بننا چاہتی ہوں, تو اس کے لیے کوشش کریں گے. دوسرے جو کریں گے وہ شعر ہے کہ چلتے چلتے راہ میں نہ بیٹھو, تھک جاؤ گے, چلتے 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 جاؤ,
تب منزل کو پاؤ گے. بالکل. تو یہی بات ہے کہ جب چلیں گے تو منزل ملے گی, منزل ورنہ تو منزل کیسے ملے گی. تو خیر بہرحال زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کا خاک جیا کرتے, سوائے انگلی اٹھانے کا کچھ بھی نہیں کرتے. آپ ہمارے آج کے پروگرام میں آئیں, بہت شکریہ, تھینک یو سمینا, بہت اچھا لگا اور بڑی اچھی گفتگو آپ سے رہی, انشاءاللہ زندگی رہی. تو پھر کبھی دوبارہ آپ کو بلائیں گے, پھر کبھی زحمت دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور مجھے یاد کیا اور اچھا لگا, ہماری آواز پہنچی دور دور تک. تو خداحافظ. جو حیدرآباد میں تو خداحافظ کرتے ہیں لوگوں کو, حیدرآبادی میں. ایو کیا تو بھی بولوں جی, اتنا وقت ہو گیا میرے کو گھر کو جا کر روٹیاں بھی بنانا ہے, بچے بھوکے ہوں گے جی. تو خداحافظ کرتی ہوں, اب میں چلتی ہوں. تھینک یو جی. اوکے, انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. اینڈ پاکستان زندہ باد.